الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 49 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک عظیم قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ بادلوں کو جمع کرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے یا تو متفرق طور پہ بادلوں کو رکھتا ہے یا مجتمع طور پہ رکھتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی یہ بارش برستی ہے اور اپنے اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ بندے اس بارش کو حاصل کرنے کے بعد بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے مایوس تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ اگر خود کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں زراعت کا پیشے سے آپ وابستہ ہیں، یا اگر نہیں ہے تو آپ ان سے معلوم کیجئے کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی اور فصل ایسی ہو کہ وہ بارش کی بڑی سخت ضرورت ہو، اور اگر بارش نہیں ہوگی تو فصل تباہ ہونے کا اندیشہ ہو، اس وقت بعض اوقات مایوسی اپنے انتہا تک پہنچ جاتی ہے کہ جب فصلیں تباہی کے قریب ہوتی ہیں اور بارش کا کوئی بھی قطرہ نہیں برس رہا ہوتا، لیکن پھر اچانک برسنا شروع ہو جاتا ہے، یا اچانک ہی بادل جمع ہوئے اور گرج چمک شروع ہوئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی، اس وقت ان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں گے تو زیادہ بہتر انداز سے معلوم ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثر دیکھو، آثار دیکھو کہ اللہ کی رحمت کے آثار کیسے ہیں۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ تو ذرا غور و تفکر کی نظر ڈالو چاروں طرف کہ اللہ تعالیٰ کیسے زمین کے ختم ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت نازل نہ فرمانا چاہتا تو کبھی بھی یہ زمین دوبارہ زندہ نہیں ہوتی۔ ان ذالک لمحیی الموتی، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جب وہ زمین کو زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے تو وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور البتہ اگر بھیجیں ہم کوئی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ لوگ جن تک یہ ہوا پہنچی ہے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں، یعنی ایسی ہوا اللہ تعالیٰ اگر بھیجے جو کھیتی کو یا زراعت کو نقصان پہنچانے والی ہو، جب وہ اس کو دیکھیں لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ تو یہ دیکھیں، غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ گئی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہوائیں بھیج دے کہ جن سے فصل کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جو پہلے اللہ نے انعام فرمایا اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب انسان کو مسلسل نعمتیں مل رہی ہیں، کاروبار ترقی پر ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، نوکری اچھی لگی ہوئی ہے، بچوں کے رشتے اچھے مقام پر ہو گئے، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو بہت خوش ہیں۔ اور اگر اللہ کی حکمت سے کوئی آزمائش آنا شروع ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی، کوئی بچی کو طلاق ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس وقت جو اللہ نے پہلے نعمتیں دی ہوتی ہیں ان سب کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اس طرح جملے ہمارے زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرنے والا وہ ہے جو لوگوں کا زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے، یعنی جو اللہ کے احسان کو وہی مانے گا کہ حقیقتاً جو بندوں کے احسان کو بھی مانتا ہوگا، کیونکہ بندے وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، ان کے ذریعے بہت سے احسانات ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو جو ذریعہ اور سبب کا احسان مان رہا ہے تو وہ خالق حقیقت کا تو بدرجہ اولیٰ مانے گا۔ لہٰذا یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ جس طریقے سے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں اس قسم کا آدمی رویہ اختیار کرتا ہے کہ وقتی پریشانی کی بنا پر سابقہ نعمتوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، اسی طرح انسان بعض اوقات اپنے انسانوں میں سے محسنین کے بارے میں بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ مثلا ماں باپ ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک ہر طرح پڑھائی کا خرچہ، کھانے پینے کا، دوا دارو، علاج، یہ سب ہوتا رہتا ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات پھر وہ کہتے ہیں، اب خود بعض اوقات نکمہ پن ہوتا ہے، تعلیم میں نہیں چل سکے، ہمیں کاروبار کے لیے پیسہ دو۔ جب اگر والدین منع کر دیں تو وہ تمام سابقہ احسانات فراموش کر دیتے ہیں، تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔
اسی طریقے سے دوست ہوتا ہے، ایک دوست دوسرے کی بڑی مدد کر رہا ہے، اس کو ترقی دلوا رہا ہے، بہت اس پہ احسانات کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، بڑے خوش ہیں، لیکن پھر اس دوست کی طرف سے اگر کوئی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سارے احسانات بھلا دیے جاتے ہیں اور اس کے خلاف ایک منفی رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ منفی رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے، اسی طرح یاد رکھیے کہ لوگوں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے، اور یہ مطلب خواتین میں خاص طور پہ بیماری ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر زوجہ پر کتنا بھی احسان کر لے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات زوجہ تک پہنچتی ہے تو اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم نے 1500 سال پہلے عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا، اس ٹائم بھی ایسی کچھ ہوں گی خواتین جو اس قسم کے جملے بتقاضائے نفسانیت یا مطلب عورت ہونے کے ناطے بعض اوقات اس طرح جملے نکل جاتے ہیں عورتوں کے، وہ بیان فرمایا۔ اور آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کتنا بھی شوہر احسان کر لے لیکن جواب میں بعض اوقات ایسا ہی زوجہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے، تم نے مجھے کیا کیا لا کر دیا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے بیچارہ۔ تو اس لیے یہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ یہ عادات درست نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور یہاں پہ جو اللہ نے بیان فرمایا یہ ناپسندیدگی کے ساتھ ہی ذکر فرمایا، اور کفار کی ایک عادت مذمومہ کا بیان مقصود ہے، اور مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کفار کی غلط صفات کو اپنے اندر قائم رہنے دے، غلط عادات کو اپنے ساتھ وابستہ رہنے دے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ان غلط عادات کو، غلط افعال و اعمال کو، غلط صفات کو اپنے آپ سے دور رکھے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم ان کفار کو تبلیغ فرماتے تو جواب میں ان کا رد عمل انتہائی نامناسب ہوا کرتا تھا۔ آپ شفقت سے بات کرتے، یہ سختی سے بات کرتے، آپ پاکیزہ الفاظ کا استعمال فرماتے، یہ بیہودہ گفتگو کرتے، آپ صبر و تحمل کرتے، یہ جارحانہ رویہ اختیار کرتے تھے، آپ ان کے لیے اچھا چاہتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، اور یہ جواب میں ظلم و ستم کا راستہ اختیار کرتے۔ اس وقت پھر جو آپ کے دل میں بڑی مطلب رنجیدگی پیدا ہوتی تھی، صدمہ ہوتا تھا، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جو اتنا زیادہ کسی سے محبت رکھتا ہو، یعنی اس اعتبار سے نبی کریم ان کفار سے محبت رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر میں ان کو تبلیغ نہیں کروں گا، ہدایت نہیں دوں گا تو یہ جہنم میں جائیں گے، وہاں جلیں گے، ان کو سخت عذاب ہوگا۔ تو نبی کریم کو بڑی ان سے ہمدردی تھی، لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے، اس سے نبی کریم کو رنجیدگی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور کی رنجیدگی مطلب بہت ہی جو محبوب ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کے دل میں اس قسم کی رنجیدگی قائم رہے، لہذا تسلی کا اللہ نے سامان فرمایا، اور ان کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے تعبیر فرمایا۔ کافر کو مردہ اس لیے کہتے ہیں جس طرح مردہ عرف عام میں ہم کہتے ہیں جی سنتا نہیں ہے، حالانکہ مردے سنتے ہیں، لیکن عرف عام میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کون سا سن رہا ہے۔ تو جس طریقے سے مردے نہیں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو بھی ایسا ہی مردہ قرار دیا کہ یہ دلوں کے مردہ ہیں، آپ کچھ بھی سناتے ہیں یہ نہیں سن پاتے ہیں، لہٰذا اس میں آپ کا قصور نہیں، ان کے دل کی مردنی کی یہ دلیل اور علامت ہے، اور ان کے دل کی جو مردنی ہے اس کا قصور ہے کہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں نبی کریم کو تسلی دی گئی، لہذا ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّكَ بے شک آپ لا تسمع الموتى مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، ولا تسمع الصم الدعاء اور نہ بہروں کو آپ کوئی اپنی بات کوئی پکار سنا سکتے ہیں، یعنی یہ کانوں کے بہرے ہیں اور دل کے اندھے ہیں، مردہ ہیں۔ اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، یعنی جب یہ پیٹھ دے کر پھر جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کتنی ہی اچھی بات کہیں انہوں نے سننا ہی نہیں ہے، ہمیشہ آپ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ مردوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، یہ کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں، یہ بہروں کی طرح ہو گئے ہیں کہ کوئی بات سنتے نہیں ہیں۔ بعض حضرات نے یہ غلطی کی کہ صرف اس کے ابتدائی حصے کو لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مردے سنتے نہیں ہیں، یعنی عام جو قبر کے اندر مردے ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اور یہاں مردوں کا تذکرہ ہے۔
حالانکہ مردوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ یہاں دل کے مردوں کا تذکرہ ہے، اور اس پہ قرینہ اگلی آیات ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ قبر کے مردوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ کفار کا تذکرہ ہے، اور کفار کے دل کی مردنی کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مطلب آپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا ہو کہ آپ ہی ہدایت دیں گے، ہدایت آپ کے ذمہ کرم پر ہے، اور پھر یہ ہدایت حاصل نہ کر سکیں تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہو کہ مجھے تو ہدایت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور یہ میری ہدایت قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ اس کا ایک عظیم وسیلہ ہیں۔ نبیوں کا کام ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستے کو دکھا دینا، اور پھر اس راستے پہ جب لوگ چلتے ہیں تو منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اس آیت سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ان کی گمراہی سے۔ تو اب یہاں اندھے سے مراد کہ حقیقی اندھا ہے نہیں بلکہ دل کا اندھا ہے، اسی طرح اوپر دل کا مردہ، اور اسی طرح وہ کانوں کے حقیقتاً بہرے نہیں تھے بلکہ حق سننے سے ان کے کان محروم تھے، اس وجہ سے ان کو بہرا کہا گیا۔ اس پہ ایک اور قرینہ اگلی آیت دیکھیے کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، کہ آپ تو فقط انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پس وہ مسلمان ہیں، گردن جھکانے والے ہیں، ان کو آپ سنا سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر بالفرض پیچھے مردوں کا ذکر ہوتا جو قبر میں ہے، تو پھر مردوں کا اور مومنین کا آپس میں کیا تقابل ہے؟ قرآن کا اسلوب ہے کہ مقابلے میں چیز بیان فرماتا ہے، ایمان کفر، نیکی بدی، جنت دوزخ، دنیا آخرت۔ تو اسی طریقے سے اوپر اگر صرف وہ قبر کے مردے ہوتے تو اس کے مقابل میں پھر مومنین کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں مومنین کا تذکرہ ہے تو اس سے پہلے کفار کا تذکرہ ہے، تو لہٰذا اوپر مردوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس میں تحریف کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو بدل کر ان آیات کو عام قبر کے مردوں کے لیے استعمال کیا، اور کہا کہ دیکھیں یہ مردے کچھ نہیں سنتے، لہٰذا قبر پہ جا کر کسی ولی کی قبر پہ جا کے کچھ کہنا یا عام مومنین مومنات کی قبر پہ جا کے کچھ کہنا بالکل بیکار ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جا کے سلام وغیرہ کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ خود آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرستان جانے کی یہ دعا منقول ہے، جس کے پہلے الفاظ یہ ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہوں۔ اگر یہ مردے سنتے ہی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صاحب حکمت کا ان کو سلام کرنا معاذ اللہ بالکل خلاف حکمت اور عام الفاظ میں ایک بے وقوفی ہوتا۔ کیونکہ اگر والد صاحب سو رہے ہوں بالفرض آپ کے، اور آپ جا کے ابا جان السلام علیکم، تو یقینی سی بات ہے سننے والے کہیں گے بیٹا پاگل تو نہیں ہو گیا، جب ابا جان ابھی سو رہے ہیں سن ہی نہیں رہے تو سلام کیوں کر رہا ہو؟ تو معاذ اللہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جاننے کے باوجود کہ مردے سنتے نہیں ہیں اور پھر انہیں سلام کریں؟ لہٰذا یہ بالکل غلط استدلال جس نے بھی کیا بالکل غلط کیا، اور جس نے اس استدلال کو کرنے کے بعد اس کو بطور دلیل لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی، اس نے بہت بڑی گمراہی کو عام کیا۔ اور جتنے لوگوں نے ان باتوں کو سننے کے بعد انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام سے اپنے سلسلہ عقیدت کو منقطع کیا، ان سب کا وبال اس شخص کی گردن پر ہے جس نے اس قدم کو اٹھایا اور اس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا۔ تو یہ آپ ضرور اچھی طرح ذہن میں رکھیے، بلکہ دوسروں کو بھی آپ اسی تفسیر کی روشنی میں بتائیے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں، یہ تو پورا آیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان معانی کو متعین فرما رہا ہے، مفسرین نے یہی معنی متعین کیے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی کوششیں قوم میں انتشار برپا کرتی ہیں، افتراق کا سبب بنتی ہیں، ان کوششوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تسمعوا، نہیں سنا سکتے آپ الا من یؤمن بآیاتنا، مگر صرف انہی لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، فہم مسلمون، تو وہ گردن جھکانے والے ہیں۔ انہیں آپ بالکل سنا سکتے ہیں، مطلب یہ سنتے ہیں، ہدایت قبول کرتے ہیں، ان کے دل آپ کے الفاظ کے اچھے اثر کو محسوس کرتے ہیں اور یہ اپنے دل میں اس کو قائم رکھ کر اس کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اپنی قدرت اور عظمت کا بیان فرمانا شروع فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے
پیدا کیا تمہیں کمزوری سے، یعنی تمہیں بنایا یا تمہیں پیدا کیا کمزور۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کتنا کمزور سا ہوتا ہے، بالکل نرم و نازک ہوتا ہے کہ اگر آدمی چاہے تو اس کا پاؤں توڑنا چاہے تو اس طرح آرام سے ٹوٹ سکتا ہے، اتنا نرم و نازک ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں ناتوانی سے، پھر اس نے ناتوانی سے طاقت بخشی، طاقت بنائی، یعنی پھر آہستہ آہستہ مضبوط کیا۔ تو یہ جو لمبے چوڑے پہلوان یا باڈی بلڈرز کو آپ دیکھیں، کیا یہ شروع سے ایسے تھے؟ نہیں، یہ بھی جب پیدا ہوئے تھے تو اسی طرح کمزور سے بچے تھے، اور پھر دیکھیے کیا جسم بنتا ہے، کیسی مضبوط ہڈیاں ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی چوٹیں انسان برداشت کرتا ہے۔ اور خصوصاً جیسے باکسنگ کرنے والے ہیں اور ریسلنگ کرنے والے ہیں یا کوئی بھی کھیل کود کرنے والے ہیں جن کو بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں، تو کتنا جسم اس کو برداشت کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام طاقت و توانائی اللہ کی ہی دی ہوئی ہے۔ تو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کہاں کمزوری اور کہاں پہ اتنا طاقتور، کہاں ایک مختصر سا بدن اور پھر کہاں لہیم شہیم انسان، کہاں ایک چھوٹے چھوٹے سے اعضاء اور پھر انہی اعضاء کو بلندی عطا فرماتا ہے اور انسان ایسا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ لیکن پھر فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر رکھتا ہے وہ قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کو۔ تو سبحان اللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ لے کر چلتا ہے اسی مقام پر پھر دوبارہ پہنچاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، پہلے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، مختصر بدن ہوتا ہے اس کا، سوچ چھوٹی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ جب آدمی بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ دیتا ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، جسم مختصر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء سمٹنے شروع ہو جاتے ہیں، جسم سمٹتا ہے، چہرہ سمٹ جاتا ہے، اعضاء سمٹ جاتے ہیں۔ بہت ہی بوڑھے کو آپ نے دیکھا ہوگا جسم پہلے جیسا نہیں رہتا، ڈھلک جاتا ہے، اور پھر کمزوری بھی غالب ہو جاتی ہے، جیسے پہلے کمزوری تھی۔ پھر جیسا بچوں کا سا ذہن بن جاتا ہے، دیکھا ہوگا بہت سے بوڑھے حضرات ایسے ہوتے ہیں بالکل بچوں والی عادت ہو جاتی ہے، ضد زیادہ ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن، اپنی بات منوانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھڑکنا، لڑنا شروع کر دینا، تو یہ دوبارہ آدمی اسی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی نے ہمیں یہ اپنی عظمت کی نشانیاں دکھائی ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں پیدا کی کہ دیکھو پہلے کمزور، پھر طاقتور، پھر کمزور۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جوانی ہمیشہ سلامت رہے؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچے کو آپ بچے رکھ کر بتائیے، اسے نہ بڑھنے دیجیے، ہمیشہ بچہ رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جو معاملات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اس میں قانون قدرت میں یا قدرتی نظام میں مداخلت بیجا کا مرتکب ہو کہ ایسے آپریشنز کر لیے جائیں، ایسی چیزیں ایجاد کر لی جائیں جس سے نشو و نما کو روک دیا جائے، تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ کبھی آپ اس حسن کو باقی نہیں رکھ سکتے ہیں جو ایک قدرتی حسن ہے۔ وہ بچے کی شکل بگڑ جائے گی، اس کا جسم بگڑ جائے گا، اعضاء بگڑ جائیں گے، کیونکہ آپ اس وقت ایک قدرتی نظام کو روک رہے ہیں، اور جب کوئی انسان قدرتی نظام کے اندر مداخلت کرتا ہے تو ضرور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ اچھائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتے، بگاڑ کی طرف مائل ہوں گے۔ یخلق من یشاء، بناتا ہے وہ جسا چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ علم اور قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔